السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ یہ ایک اور ہے اللہ کے اوپر توکل کی کہانی کہ اللہ نے میری مدد کس طرح کی۔ ایک لڑکا رانا انجم نام کا ٹیچنگ کرتا تھا ہمارے پاس ہی گھر کے پیچھے ایک انسٹیٹیوٹ میں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں، آئی ٹی کا۔ تو اس کو میں نے اپنے دو سسرالی بچوں کے لیے ہائر کیا، پیچھے گھر میں آتا تھا، پڑھاتا تھا۔ وہ گھر کا آہستہ آہستہ ممبر بن گیا، وہ اتنا قریب آ گیا کہ وہ ہماری جو ٹرسٹ تھا سکینہ فیل ٹرسٹ، اس کے ممبر بھی بن گیا۔ تو اب بہت قریب آ گیا، گھر میں آتا تھا تو بیگم نے اس کو کھانا بھی بنا دینا، ساہیوال کا تھا کسی گاؤں کا، بیگم نے کھانا بھی کھلا دینا، پراٹھا بھی بنا دینا، اس طرح کر کے نا تو میرے بیٹوں کی طرح بن گیا۔ مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد اس کو پتہ تھا کہ ان کا سر کا ایک ہاسپٹل ہے جس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کچھ دیر کے بعد کہ سارے فارکس کا ایک بزنس ہوتا ہے، اس میں بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں۔ اچھا، مجھے فارکس بزنس کا پتہ تھا کیونکہ لاہور میں میرے کزن کرتے تھے۔ فارکس بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف کوموڈیٹیز کے اوپر خریدتے تو آن لائن ہیں، اور پھر اس میں جو بچت ہوتی ہے اوپر نیچے ہونے سے تو وہ آپ کو کھاتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پہلے $30,000 مانگے، میں نے دے دیے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ سر اچھا، وہ اچھے پیسے ملنے شروع ہو گئے، $1,500-2,000 ہر مہینے۔ تو میں نے پھر کہتا ہے کہ سر $15,000 اور دے دیں تو انکم بڑھ جائے گی ہماری۔ تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی نوکری پہ لگ گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے $15,000 اس کو اور دے دیے، یعنی 30 اور 15 $45,000 میں نے دے دیا۔ اچھا، اب اس میں تو مجھے بدنیتی نظر نہیں آئی، کیونکہ ایک بہت بڑی لاہور میں جس کا ہیڈ آفس تھا، وہ کمپنی تھی روف انٹرنیشنل، اس کے تحت ہم کرتے تھے یہ سارا۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ روف انٹرنیشنل کے تحت بے تحاشا لوگ، جس میں پرویز لائی فیملی، جنرل، ججز جو تھے، وہ سارے بڑے بڑے لوگ جو تھے اس میں انویسٹ کرتے تھے، کیونکہ بینکوں سے بہت اچھا ریٹرن ملتا تھا۔ اچھا، اس سے فارغ سے ہمارے بے تحاشا اسپتال کے کام جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے، ہمیں بہت زیادہ مالی مدد ملنی شروع ہوئی، میں بھی خوش تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ بینکوں سے لوگوں نے پیسہ نکلوا کر اس کمپنی میں روف انٹرنیشنل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اب بینکوں نے شور مچایا۔ اب بینک جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے انڈر ہوتے ہیں۔ اچھا، بینکوں نے کیا کیا کہ جو روف انٹرنیشنل کے دو باپ بیٹا تھے، فیملی تھی، وہ دونوں امریکن سٹیزن تھے، تو ان کو پکڑ لیا۔ اچھا، پھر مجھے پتا چلا کہ پکڑا اس لیے کہ وہ ایڈوائزری تھے، مطلب قانونی طور پہ ان کا رول ایڈوائزری تھا، لیکن وہ بروکریج کر رہے تھے۔ اب یہ بات پہ وہ پکڑے گئے۔ اچھا، انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا، وہ ڈاکٹر ہی تھے دونوں، ڈاکٹر بھی تھے، امریکن بھی تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں رجسٹر کر لیں ایز اے بروکریج، اور ہم پاکستان کے تمام جو کیا کہتے ہیں قرضے اتار دیں گے اس سے، کیونکہ ریٹرن بڑا اچھا، اور بزنس کو میں جانتا تھا۔ اچھا، میں خود نہیں کرتا تھا، وہ میرے لیے ایک مینیجر اپوائنٹ تھا جو کہ میرے بہاف پہ مجھ سے پوچھ کے ڈیل کرتا تھا کہ صاحب اتنے ڈالر کا فائدہ ہو رہا، بیچ لیے، میں کہتا تھا بیچ دو، پھر وہ کہتا تھا کہ اتنے ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، روک دیں، میں کہاں روک دو، تو میرے مشورے سے وہ کرتا تھا، لیکن کرتا وہ تھا، اس کو مینیجر بولتے ہیں، فارکس مینیجر۔ باہر کام اچھا تھا۔ اچھا، جب انہوں نے پکڑ لیا تو نیب نے کیا کیا، جن کے کھاتے تھے میری طرح کے لوگوں کے، ان کو انہوں نے رسیدیں بنا دی کہ آپ کے اتنے پیسے جمع ہیں، تو جب بھی ریکوری ہوگی تو آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے کہا چلو شکر۔ اچھا، چونکہ بزنس چل رہا تھا تو اس رانا انجم نے مجھے کہا کہ سر وہ تو کام ختم ہو گیا، تو میرے کچھ دوست نے ریلائبل وہ پرائیویٹ طور پہ کر دیں، وہ دبئی بیچ دے تو پرائیویٹ طور پہ کر دیں۔ اچھا، میں نے اس پہ ٹرسٹ کر کے
تو اس نے کہا، اس نے پیسے زیادہ مانگے. میں نے کہا نہیں میرے پاس اب نہیں، زیادہ نہیں ہے. $20,000 اس نے مجھ سے مانگے، میں نے دے دیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے $20,000. اچھا وہ 1-2 مہینے انہوں نے پیسے دیے، پھر دینے بند کر دیے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا چکر ہے؟ اور نہیں سر ہو جائے گا، نہیں سر. اس نے لارے لگانے شروع کر دیے. پھر ایک جو دوست تھا میرا بنا ہوا کرنل، اس کے بھی جاننے والا تھا، اس کے بھی پیسے تھے 25,000. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرار ہو رہا ہے ملک تو، کہ میں انہوں پکڑوا لیا ہے، تو تسی آ جاؤ. میں نے کہا اچھا. میں ان کے گھر، کرنل صاحب کے گھر گیا، عسکری جگہ پہ ولا تھا، اور ہم نے اس سے لکھوا لیا، چیک بھی لے لیے، لکھوا بھی لیا کہ میں نے دینے ہیں. اب اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سر آپ میری مدد کریں، مجھے امریکہ کا ویزا دلوا دیں تو میں وہاں جا کے پیسے جوڑ کے آپ کے پیسے $20,000 دے دوں. میں نے کہا بھائی امریکہ کا ویزا مشکل ہے تو میں انگلینڈ کی کوشش کر سکتا ہوں. اس نے کہا کروا. میں نے انگلینڈ میں اپنے اثر و رسوخ سے، انگلینڈ ایمبیسی میں اس کو ویزا دلوا دیا. یہ ویزا لیتے ہی مجھے پتا چلا کہ اگلے دن بھاگنے لگا. میں نے FIA کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے طارق کوسا پنڈی میں نے ان کو فوراً فیکس کیا، اور میں نے برٹش ایمبیسی میں جو ویزا اتھارٹی تھا مارلن، میں نے اس کو ای میل کی کہ یہ بندہ غلط طریقے سے فرار اور گرفتار، لیکن وہ نکل گیا. میں نے اب پیچھے سے اس کے خلاف چیف منسٹر ہاؤس سے FIR کروا دی اس کے اوپر، لیکن یہ نکل چکا تھا. اچھا پولیس جو ہوتی ہے وہ جب کسی کو قابو آ جائے نا تو پھر اس کو چھوڑتی نہیں. اب پولیس کیا کرتی تھی، یہ تو فرار ہو گیا، وہ سپاہی جاتے تھے ان کے گھر میں گاؤں میں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو، انہوں نے ہزاروں روپے دے کے جان چھڑانی. اب یہ بدبخت آدمی جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے ایک جعلی FIR ملا کے 40,000 دے کے، وہ سب انسپیکٹر مانا کہ 40,000 دے کے، تو اس نے مجھے، میں واک کر رہا تھا گھر سے باہر پارک میں، تو وہ آئے پولیس والے تو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. میں ہکا بکا کہ میں نے کہا بھی کون ہو، کیا ہو یہ؟ چلو جی ساہیوال تھوڑے خلاف پرچہ آیا، تسی اشتہاری ہو، ساری باتیں. میں نے کہا اچھا مجھے اپنے گھر سے کپڑے بدل لینے دو، نہ لینے دو، کیونکہ میں پسینے میں شرابور تھا، ہوا کر رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں چلو. اچھا انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھے اغوا کیا، پولیس کی گاردن، 2 گاردیں تھیں، 2 گارڈ، اور مجھے لے کے ساہیوال. اچھا وہ جو سب انسپیکٹر تھا وہ میرے پاس بیٹھ گیا. اب اس نے باتیں شروع کی تو وہ حیران ہو گیا، کہتا جی تسی ڈاکٹر ہو، پھر کہتا تسی امریکن ہو. اچھا وہ کچھ گھبرا گیا میں. اچھا میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے فون لے لیا. میں نے کہا یار ایک میں فون کر لوں، وہ ایک تھانے دار ہے اسی علاقے کا، میں نے اس کو، سعید اس کا نام تھا، میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا اس طرح کر کے مجھے پکڑ کے لے جانا. کہنا صاحب تسی فکر نہ کرو میں پہنچ جانا. خیر یہ مجھے لے کے ساہیوال تھانے میں چلے گئے. ایک تھانے میں نے پرچہ اس کے خلاف کرایا تھا، الٹا جھوٹا اس نے میرے خلاف کرا دیا. تو وہاں پہ گئے تو تھانے دار بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے تھانے دار کو رپورٹ دینی تھی، تھانے دار نے DSP کو رپورٹ دینی تھی. اب وہ سارے گھبرا گئے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے خلاف پرچہ ہوا ہے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، مصیبت پڑ گئی ہے وہ. تو تھانے دار جو تھا وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تسی اتنے میرے دفتر سے بیٹھو، ریسٹ کرو، کھاؤ پیو، اور میں گھروں ہو کے آنا، میں صبح کا بیٹھا تھا ڈیوٹی تے، میں گھروں ہو کے آنا تو پھر میں تمہیں بھیج دیا واپس لاؤ. اچھا میں مسلسل تصدیق کرتا رہتا ہوں، جس طرح میں بتاتا ہوں نا کہ میں اللہ کی تصدیق کرتا رہتا ہوں، اللہ کی تصدیق کرتا رہتا ہوں. کرتے 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 آفٹرنون ہو گئی، تھانے دار نہ آیا. مجھے پتا چلا کہ تھانے دار صاحب اس لیے نہیں آئے کہ اس کا ایک دور کا رشتہ دارانہ انجم کا MNA بھی ہے. اس نے کہا خبردار اس بندے کو یہیں رکھو، بندی میں رکھو، مطلب بند کر دو. اس نے بند تو نہیں کیا. خیر اور تھوڑی سی اندھیرا ہوا تو وہ جو انسپیکٹر تھا جس کو میں نے کہا تھا، سعید اس کا نام تھا، وہ آ گیا. اس نے مجھے اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا، اور مجھے بسوں کے اڈے پہ، کوچوں کے اڈے پہ چھوڑ کے مجھے اس نے لاہور کے لیے چڑھا دیا. تو اس طرح اللہ نے میری مدد کی. دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.